الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحلیل، تحمید ہم تمام انسانوں پر واجب، لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی اور ہمیں ایسا راستہ دکھایا جس پر چل کر اس کے انعام، اس کی بخشش اور اس کے کرم کے مستحق بن سکیں. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر زمان، خاتم النبیین، سید المرسلین، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار ہمیں جیسے دنیا میں ان کی عظیم امت ہونے کا شرف اور فخر دیا ہے، قیامت کے دن ان کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہے وہ موضوع ہے چھوٹے چھوٹے اعمال اور بڑی بڑی نیکیاں. اس سے پہلے کہ میں کچھ ایسے اعمال ذکر کروں آپ کے سامنے، میں ایک تمہیدی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے اس موضوع کی اہمیت اور اس موضوع کے معاملات ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئیں گے. اللہ رب العالمین نے بنو آدم کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد دنیا کی تمام مخلوقات پر انہیں فضیلت دی اور ان کی فضیلت کا ذریعہ علم قرار دیا. علم کا ذریعہ قرار دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام بنے نوع انسان کے لیے انہیں حاکم بنایا. اسی درمیان بنو نوع انسان کی عظمت کے بارے میں دو آوازیں اٹھی. ایک آواز فرشتوں کی طرف سے آئی کہ اللہ رب العالمین روئے زمین پر انسانوں کو بھیجے گا تو یہ وہاں جا کر کے فتنہ و فساد پیدا کریں گے، خون بہائیں گے، قتل و غارت کریں گے، زمین کو رہنے کے لائق نہیں چھوڑیں گے، تباہی اور بربادی پیدا کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کچھ دلیلوں کے ساتھ خاموش کرا دیا. دوسری دلیل ابلیس کی آئی اور اس نے آدم کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا اور دلیل دی کہ میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. آگ کا خاصہ ہے اوپر اٹھنا، اوپر جانا، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے جانا. جو نیچا ہے بلند اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے، اس کے لیے سجدہ کیسے کر سکتا ہے.
ان دو چیلنجوں کے بیچ اللہ رب العالمین نے بنو نوع انسان کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات پر اسے فضیلت دی۔ میں نے اس سے پہلے کے کئی جمعوں میں بھی یہ بات رکھی کہ وہ فرشتے جو آدم کی پیدائش کے وقت اللہ رب العالمین کے پاس ایک التجا لے کر کے گئے تھے کہ پروردگار یہ روئے زمین پر جا کر کے فتنہ و فساد کریں گے، تیری عبادت، تحمید، تحلیل، تکبیر اور بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو انسانوں کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھیے تو اتنے فرشتے آپ کی نگرانی کریں گے، چلتے وقت یہ دعا پڑھ کر کے جائیے تو اتنے فرشتے نگرانی کریں گے، آپ کے یہاں جاتے اتنے فرشتے نگرانی کریں گے، آپ کے نامہ اعمال کے لیے اتنے فرشتے ہوں گے، آپ کی روح کو لے جانے کے لیے اتنے فرشتے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو، اس کی ذریت کو، اس کے راستے پر چلنے والے کو، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جناتوں میں سے، ان تمام لوگوں کو کھلے طور پر یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں جہنم کے عذاب میں داخل کروں گا۔ اتنی عظمت کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ پروردگار نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ تو بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ابلیس کا چیلنج بھی ہے کہ اللہ رب العالمین میں تیرے بندوں تک جب تک وہ روئے زمین پر رہیں گے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ دو راستے بنائے، بلکہ کئی راستے بنائے۔ ایک راستہ یہ بنایا کہ انسان کی جو فطرت ہے اس میں اسلام داخل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بنو آدم کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر سب سے بڑا اور پہلا کرم کیا کہ ان کی پیدائش سے پہلے پروردگار نے ان کے اندر ایک فطرت سلیمہ ڈال دی۔ ان کی جو پیدائش کی گئی اس پیدائش کے اندر ایک فطرت سلیمہ ہے جو اسلام ہے۔ محدثین یہی بات کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے ماں باپ انہیں یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، مسلمان نہیں بناتے، اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے، فطرت سے مراد ہی اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی الاسلام، ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے یعنی اسلام پر ہوتی ہے۔ یہ سب سے پہلا احسان ہے جو آدمی پر، بنو نوع آدم پر اللہ رب العالمین نے کیا کہ ان کی فطرت انسانیت کی بنا دی، اور ان کی فطرت انسانیت کے بنانے کی وجہ سے 24 گھنٹے ان کے ساتھ ان کی فطرت سلیمہ لگی رہتی ہے۔ خطرناک سے خطرناک گناہ کرنے والا بندہ جب گناہ کے دور سے گزر جاتا ہے اور لذت کے ان معاملات سے نیچے اترتا ہے تو گیا سے گیا گزرا بندہ ہو، بدتر سے بدتر بندہ ہو، انتہائی ناکارہ ہو، انتہائی ذلیل ہو اور انتہائی باغی ہو اللہ رب العالمین کا، اس کا دل ایک بار اسے ضرور ملامت کرتا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ کیسا بھی برا آدمی ہو، چور چوری کرتا ہے، بے ایمان بے ایمانی کرتا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، شراب پینے والا شراب پیتا ہے، نمازیں چھوڑنے والا نماز چھوڑتا ہے، زکوٰۃ ہضم کر جانے والا زکوٰۃ ہضم کر جاتا ہے، روزے چھوڑ دینے والا روزہ چھوڑتا ہے۔ جب بھی اس لذت سے گزرتا ہے اس کا ضمیر ایک بار اسے ضرور جھنجھوڑتا ہے کہ تم نے غلط کیا۔ وہ اللہ رب العالمین کو مانتا ہو، دین کو مانتا ہو، اسلام کو مانتا ہو، قرآن کو مانتا ہو، سنت کو مانتا ہو، طریقہ محمدیہ کو مانتا ہو یا کافر ہو نہ مانتا ہو، لیکن اس کا ضمیر ایک بار اسے ضرور ملامت کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے ساتھ ایک بڑا کرم اور بڑا احسان کیا ہے، بغیر کسی عمل کے۔ بقیہ کام تو عمل کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام بنو نوع انسان کے ساتھ یہ مہربانی بغیر کسی عمل کے کیا ہے۔ جیسے وہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اس کی فطرت کو لگا دیتا ہے۔ ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے اپنی اس فطرت کی آواز کو دبا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ ایک بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، نقطۃ سودا، ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔
جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر گناہ، غلطیوں پر غلطیاں، غلطیوں پر غلطیاں دہراتا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹتا جاتا ہے، مٹتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی خیر کی آواز اس کے اندر نہیں گھستی ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کی اولاد ہونے کے ناطے فرشتوں کے خلاف اور ابلیس کے چیلنج کے خلاف ہمیں ایک ہتھیار دیا تھا۔ وہ ہمارا ہتھیار تھا فطرت سلیمہ۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اس فطرت سلیمہ کو گنوا دیتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ضمیر کی آواز جھنجھوڑتی ہے، ضمیر کی آواز سونے نہیں دیتی ہے، فطرت سلیمہ کی آواز بیدار کرتی ہے، چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے، لیکن انسان اسے دباتا رہتا ہے، اسے مارتا رہتا ہے، اور غلطیوں پر غلطیاں کر کے اسے کمزور کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس عظیم کرم اور احسان کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے اور اپنے فطرت سلیمہ کو بیدار رکھنا چاہیے۔ دنیا میں کسی بھی دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اپنے اندر کی فطرت سلیمہ کو جگا لیں۔ اگر ہماری فطرت سلیمہ جاگ جائے، جس فطرت سلیمہ پر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا تھا، تو دنیا کا ہر گناہ ہم کرنے کے بعد خود ہی جان جائیں گے غلطی کی، ہمارا ضمیر ہمیں لعنت و ملامت کرے گا اور فوراً ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے غلطی کی۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے، وہ معاف کر دے گا۔ نہ کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، نہ کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہے، نہ در در پر ماتھا ٹیکنے کی ضرورت ہے۔ صرف فطرت سلیمہ کو بیدار کرنا ہے، اور فطرت سلیمہ بیدار ہوگا، گناہوں سے دوری، توبہ، دل کی پاکی اور کتاب و سنت سے انتہائی قربت، قرآن کریم کا پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے دوسرا کرم اور احسان ہمارے ساتھ یہ کیا کہ ہمارے اس وعدے کو، فطرت سلیمہ کو مضبوط کرنے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ نازل فرمایا۔ پیغمبر آئے، ہمیں یہ یاد دلایا کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں، انہوں نے ہمارے باپ کو سجدہ کیا ہے، اور ابلیس ہمارے باپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار دیا گیا ہے، اور ہماری عظمت صرف اس لیے ہے کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں۔ کتابیں نازل کی، رسولوں کو بھیجا، اور زندگی کے مختلف اوقات میں مصیبتیں اور پریشانیاں نازل کر کے ایک بار، دو بار، 4 بار، 10 بار اللہ رب العالمین ضرور بیدار کرتا ہے۔ یہ انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین یہ اعمال کرتا ہے۔ فطرت سلیمہ پیدا کیا، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، اور زندگی میں وقتاً فوقتاً اللہ رب العالمین ایسی مصیبتیں اور ایسی پریشانیاں ضرور نازل کرتا ہے، ایک انسان کو ایسی کھلی نشانیاں ضرور دکھاتا ہے جس سے اس کے سدھرنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ اگر اس کی فطرت سلیمہ بیدار ہو تو پھر ایسی صورت میں ان گناہوں کو دیکھ کر کے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اور آخری کام جو آج کے خطبے کا موضوع ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم بنو نوع انسان پر ایک بڑا احسان یہ کیا، چونکہ اس کے سامنے ابلیس کا چیلنج تھا کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کو انتہائی مشکل بنا دیا، نیکیوں کو انتہائی آسان بنا دیا، گناہوں کا بدلہ بہت چھوٹا رکھا، نیکیوں کا بدلہ بہت زیادہ بڑھا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بہت ساری نیکیاں دینی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ایک نیکی دیتا ہے۔ ارادہ کیا اور ارادہ کرنے کے بعد اسے عملی جامہ نہیں پہنایا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کو ایک اجر دیتا ہے۔ گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ انجام بھی دیا، اللہ رب العالمین اس کو ایک گناہ دیتا ہے۔ اور ایک آدمی گناہ کا، نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کیا تب بھی ایک اجر دیتا ہے، اور نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لیا
تو اللہ رب العالمین اس سے 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا نیکی دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی انجام بھی دیا تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتا ہے، 10 نیکیوں سے لے کر کے 700 گنا تک نیکی دیتا ہے۔ دیکھیے فرق کیا رکھا اللہ رب العالمین نے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے اور اس کی بخشش ہے ہم انسانوں کے لیے۔ گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا تب بھی نیکی، گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ کر دیا ایک گناہ، نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کیا تب بھی ایک ثواب، اور نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی انجام دے دیا تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، اس سے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک نیکیاں دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بنو نوع انسان کے کھاتے میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ جب وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے تو اس کے پاس نیکیوں کا ایک بڑا بھنڈار ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کے پاس رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے جو عذاب متعین کیا ہے وہ بہت سخت ہے۔ جہنم کے بارے میں نے اس سے پہلے روایت آپ کو سنائی تھی کہ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو 70,000 لگام ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ رہے ہوں گے، جہنم چیخ رہی ہوگی۔ 70,000 سال تک اسے دھوکایا گیا تو سرخ ہوئی، 70,000 سال تک اسے دھوکایا گیا تو اور سرخ ہوئی، 70,000 سال تک دھوکایا تو کالی ہو گئی۔ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں ساری روایتوں کو پڑھیے۔ اگر ایک چنگاری روئے زمین پر گر جائے تو پوری روئے زمین جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ یہ سارا عذاب اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے نیکی کو اتنا آسان کر دیا کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو بہرحال اسی سزا کا مستحق ہے، اور جتنی سزا اللہ رب العالمین اسے دے اتنی بھی کم ہے۔ فطرت سلیمہ پیدا کیا، اسلام پر پیدا کیا، گناہ کرنے کے بعد اس کا ضمیر اسے خبردار کیا، پیغمبروں کی دعوت آئی، کتابیں آئیں، ان پیغمبروں کی دعوت موجود ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کا ضمیر اسے بیدار کرتا ہے، اس کی ساری کتابیں کھلی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین زندگی کے ہر مرحلے میں ایک بار کوئی نہ کوئی ایسے نشانیاں دکھا کر کے اسے خبردار اور بیدار کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسی عذاب کا مستحق ہے جو عذاب اسے اللہ رب العالمین دے گا۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بیدار رہنا چاہیے اور سوچتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر انتہائی ثواب رکھا ہے، انتہائی ثواب رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا 100 نیکیاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر صبح پڑھ لیا۔ بنو اسماعیل کے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، فرشتہ جنوں سے حفاظت، شیطانوں سے حفاظت، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا، گناہ معاف کر دی گئی۔ کسی کو پانی پلا دیا، انتہائی ثواب۔ یہاں تک کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا ایک فاحشہ عورت نے بنو اسرائیل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین روایت، بخاری کے الفاظ، کنویں پہ پانی پینے گئی، پانی پیا اور دیکھا ایک کتا پیاس سے پریشان ہو کر کے مٹی چاٹ رہا ہے پانی کے لیے، اس نے اپنے جوتے میں پانی نکالا اور پانی نکالنے کے بعد اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پروردگار نے اس کی اس ادا کی بنیاد پر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتا جو گھر میں داخل ہو جائے تو فرشتے نہیں آتے ہیں، جو نجس عین ہے جسم سے چھو جائے تو اسے دھلنا پڑتا ہے، کتا جو کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتا کا بچہ مر گیا، ایک مدت تک وہ نہیں آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ایک معمولی کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے پروردگار نے بنو اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت کو بخش دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین معمولی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بنو نوع انسان کو انتہائی اجر دیتا ہے، انتہائی بخشش کرتا ہے؟ ایک معمولی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے بخش دیا۔ اس طرح کی روایتیں کتاب و سنت میں تلاش کی جائے، ڈھونڈی جائے، اکٹھا کی جائے تو ایک موٹی کتاب بن سکتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معمولی چھوٹے چھوٹے کاموں پر انتہائی ثواب کا اعلان کیا ہے۔ میں آج کے خطبہ جمعہ میں صرف جمعہ کے تعلق سے
کچھ ایسے اجر جو معمولی عمل ہیں ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے اور اللہ رب العالمین اس پر بہت اجر دیتا ہے، آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا صرف جمعہ کے تعلق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور ترین روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میرے اوپر ایک بار درود پڑھا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ جمعہ کے دن خصوصی طور پر ایک بار درود پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، زبان 3 مرتبہ ہلانا پڑا، بدلے میں کیا دیا اللہ رب العالمین نے؟ 10 رحمتیں، اور ان رحمتوں میں نہ ریا ہے، نہ نمود ہے، نہ دکھاوا ہے کہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، ہو سکتا ہے ریا اور نمود داخل ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، رسول کے طریقے کے خلاف ہو گیا ہو، رسول کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو گیا ہو، آپ کے اور ہمارے دل میں کھوٹ ہو، وضو میں کمی رہ گئی ہو، جسم کا کوئی اعضا نہ بھیگا ہو، زکوٰۃ دیتے ہوئے ہو سکتا ہے ہمارے دل میں اپنی انا آ گئی ہو، اپنی لالچ آ گئی ہو، لیکن ایک بار درود پڑھنے میں یہ تمام خطرات نہیں ہیں۔ ایک بار کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی جس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ آدمی چلتے پھرتے، دکان پر بیٹھے، کاروبار کرتے، نہاتے، اور وہ چلتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے، کتاب بیچتے ہوئے، دکان بیچتے ہوئے، سامان بیچتے ہوئے 50 بار، 100 بار، 200 بار، 400 بار پڑھ سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے کیا دے رہا ہے؟ 10 نیکیاں وعدہ کر رہا ہے کہ میں 10 نیکیاں دے رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دوسری نیکی، 10 رحمتیں نازل کی گئیں، 10 نیکیاں اس کی، گناہ اس کے مٹا دیے گئے، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے گئے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 10 درجات بلند کر دیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، درود ابراہیمی پڑھیے جمعہ کے دن، یا آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ملا؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ مٹا دیے گئے، اور 10 رحمتیں مل گئیں۔ نامہ اعمال میں کتنے ہو گئے؟ 30 چیزیں داخل ہو گئیں۔ اور جمعہ کے دن صبح سے لے کر کے شام تک ہم کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ نامہ اعمال میں کتنی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس بڑی نیکی کے باوجود بھی بندہ اللہ رب العالمین کے دربار میں جائے اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو، پھر اللہ کا غضب نہ بھڑکے اور اسے جہنم میں داخل کرے، اور اس کی اتنی زبردست دردشا نہ کرے جو حدیثوں میں آیا ہے، پھر پروردگار کیا کرے؟ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے نامہ اعمال میں 30 بار لکھ دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس 30 نیکی کو حاصل کرنے کے لیے یا 30 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں؟ میں نے شروع میں جو تمہید بتائی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو انتہائی آسان کر دیا ہے، کیا یہ آسان نہیں ہے؟ راستے میں آپ اور ہم چل رہے ہیں، 50 سے 100 بار پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ دوسری چیز جمعہ کے تعلق سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور روایت ہے، کئی ایک روایتوں میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اسے اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک نور عطا کرے گا، جس نور کے سہارے وہ چلے گا۔ قیامت کے دن منظر کتنا زبردست اور خطرناک ہوگا یہ میں کئی جمعوں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پیغمبروں تک کے حالات خراب ہوں گے،
ظلمت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہر شخص اپنے پسینوں میں سرابور ہوگا، سورج سوا نیزے پر موجود ہوگا، ایک اندھیرا ہوگا۔ صرف سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک روشنی دے گا جس کے سہارے وہ چلے گا، ایک نور دے گا جس نور کے سہارے چلے گا۔ ہفتے میں صرف ایک بار پڑھنا ہے، ہفتے میں صرف ایک بار وقت نکالنا ہے، ایک بار صرف ہفتے میں وقت نکالیے، سورہ کہف پڑھیے۔ کتنا دیر لگے گا؟ کتنا وقت لگے گا؟ ایک بار سورہ کہف پڑھیے اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین نیکی کیا دے رہا ہے؟ قیامت کے دن جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، اے فاطمہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں اور اے صفیہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ان ایام میں اللہ رب العالمین ہر کسی کو نور عطا کرے گا پڑھنے والے کو، اور اس نور کے سہارے سے وہ چلے گا۔ یہ معمولی اجر ہے؟ اب قیامت کے دن اندھیروں میں چلنے والے لوگ کیا بذات خود مجرم نہیں ہیں؟ جنہیں قیامت کے دن مسلمان ہونے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت ملنے کے بعد، اس روایت کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد ان کے پاس نور نہیں ہے، ان کا مجرم کون ہے؟ اللہ رب العالمین انہیں سخت سے سخت سزائیں نہ دے تو پھر کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، آپ کے صحابہ نے روایت کی، کتابوں میں موجود ہے، لوگ روز ہم سنتے ہیں، امت کے کتنے افراد ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، ترتیب ہے، اونٹ قربان کرنے کا، گائے قربان کرنے کا، بکرے قربان کرنے کا، میڑھے قربان کرنے کا، یہ قربان کرنے کا، وہ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اونٹ کی قیمت اس وقت کیا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ ایک آدمی اونٹ قربان کرتا ہے، 1000 طرح کی نیکیوں کے برباد ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، 1000 طرح کے۔ اونٹ جو خرید کر کے لایا، بکرا خرید کر کے لایا، میڑھا خرید کر کے لایا، ہو سکتا ہے اس میں ناجائز پیسہ ہو، حرام پیسہ ہو۔ اللہ رب العالمین حرام مال سے قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ خرید کر کے لایا، ہو سکتا ہے اس میں ریا اور نمود آ جائے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں اس کی انانیت داخل ہو، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین ایک عمل کی وجہ سے وہی ثواب دے رہا ہے۔ قربانی ایک بار سال میں کریں گے، 1000 خدشات ہیں، 1000 پریشانیاں ہیں، 1000 نقصانات دکھ رہے ہیں نیکیوں کے ضائع ہونے کی، لیکن اللہ رب العالمین جمعہ کے دن ہر دن پروردگار ایک اونٹ، ایک گائے، ایک میڑھا، ایک بکرا قربان کرنے کا ثواب دے رہا ہے، اور اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہ مال لگانا ہے کہ حرام ہونے کا خدشہ ہو، نہ اس میں پیسے روپے لگانے ہیں، نہ اس میں نیت کا دخل ہے، نہ اس میں کوئی اور دخل ہے۔ اللہ رب العالمین جمعہ کے دن ایک بڑا اجر دے رہا ہے آپ کو۔ آئیے جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آئیے، اونٹ قربان کرنے کا ثواب لیجئے، اس کے بعد آئیے گائے لیجئے، میڑھا لیجئے، بکرا لیجئے، روز لیجئے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک قربانی قبول ہو جائے، پوری زندگی سدھر جائے گی، پوری قیامت کی زندگی سدھر جائے گی، اور کوئی خدشہ نہیں ہے۔ لیکن امت کے 90% لوگ دنیا کی چند روزہ زندگی اور مال جسے اللہ رب العالمین نے غلاظت کہا ہے کئی ایک معنوں میں، وہ مال جو شریعت کی مخالفت کر کے کمائی جائے، وہ مال، عام مال نہیں۔ عام مال کے حاصل کرنے، اس کے جمع کرنے کی شریعت میں انتہائی فضیلت ہے۔ اس کے لیے، اپنے کام کے لیے، ملنے کے لیے، دوستی کرنے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے روز کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ملنے والی قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اذان ہونے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں؟ اسی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے نامہ اعمال کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں آنے والے کسی آدمی کا نام جمعہ کے دن آنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک تو وہ قربانیوں کا ثواب گیا، دوسرا
جو رجسٹر ہے اس میں نام گیا، اور تیسرا یہ کہ جو کچھ محنت کی، کوشش کی، وہ مال ہے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نہیں ہے۔ جو وقت بتایا وہ اللہ رب العالمین کے یہاں بابرکت نہیں ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ لہٰذا چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ رب العالمین کے یہاں بہت بڑا درجہ اور مقام رکھتی ہیں، صرف یہ ہے کہ اسے جانا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، میں نے جمعہ کے تعلق سے 3 ایسے اعمال کا ذکر کیا جو عمل تو بذات خود بہت معمولی ہیں، تھوڑی سی محنت کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک اور عمل اس کا ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ جمعہ کے تعلق سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم الجمعہ من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، صبح صبح مسجد میں آیا، اور مسجد میں آنے کے بعد لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگے، امام کے ساتھ یا امام کے قریب ہو کر کے بیٹھا، ولم یلغو، بات چیت نہیں کی، کسی طرح کی لغو حرکت نہیں کی، اللہ رب العالمین اسے 1 سال کا اجر دیتا ہے، صیامہا و قیامہا، 1 سال سے بکل خطبہ، ہر ایک قدم چلنے کے بدلے، جتنے قدم چل کر کے وہ آیا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اسے 1 سال کا ثواب دیتا ہے، صیامہا و قیامہا، 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال قیام کرنے کا۔ کتنی چیزیں ہیں؟ صبح غسل کیا، پھر غسل کرنے کے بعد صبح صبح آیا، لوگوں کے کندھے نہیں پھلانگے، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھا، خطبہ سنا، اور اس میں کسی طرح کی لغو حرکت نہیں کی، اور اس کے بعد لغو حرکت کرنے کے بعد وہ امام کے خطبے میں شامل رہا، اس کے بدلے اللہ رب العالمین جتنے قدم چل کر کے آیا ہے، ہر ایک قدم کے بدلے پروردگار اسے 1 سال کا ثواب دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے 1 سال روزہ رکھا، اور گویا کہ 1 سال اس نے نماز پڑھی، یہ نیکی ہے۔ اب غسل کر کے تو ہر کوئی آتا ہے، شروع میں آنے کی کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں؟ جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے کتنے لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں؟ اور نہیں پہنچتے ہیں تو کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو سونے کو مٹی بنا سکتا ہے، اور پروردگار چاہے تو سونے کو مٹی کر سکتا ہے۔ اگر پروردگار چاہے دینا تو پروردگار ایسا دے سکتا ہے کہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہے تو جتنی بھی محنتیں کر گزریے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں جمعہ سے پہلے کاروبار کا ذکر کیا، وہاں بے کہا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اللہ رب العالمین کا ذکر کے لیے بلایا جائے، اذان دے دی جائے تو دوڑ پڑو مسجد کی طرف، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا وابتغوا من فضل اللہ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد، نماز کے پہلے، اذان کے بعد جو تجارت کرنی ہے وہ بیع ہے، اور اذان ہونے کے بعد جو کاروبار ہے وہ فضل خدا ہے، فضل رب العالمین ہے۔ قرآن کریم کے بلاغت اور اسلوب کو غور سے سنیے، سمجھیے۔ جب تجارت کو نماز سے پہلے کہا تو بیع کہا، اور نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیلنے کا خود حکم دے رہا ہے، اس وقت اسی کاروبار کو فضل اللہ کہہ رہا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو۔ اتنی ساری نیکیاں دے رہا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کا ثواب، اور آپ عمل کر کے جائیں گے اور کام کریں گے تو وہ فضل اللہ ہے۔ نیکی کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل آپ کی تجوری میں آئے گا۔
اور اس کی مخالفت کر کے کریں گے تو پیسہ روپیہ اور بے ہے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ امت کی آج سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انتہائی مال ہونے کے باوجود نہ دل میں وسعت ہے اور نہ ہی اس مال میں برکت ہے۔ زندگی ایسی اجیرن ہو چلی ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے۔ 10,000 کمانے والا بھی پریشان ہے، 10 لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے، کیونکہ وہ فضل اللہ نہیں ہے، بے ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کی برکت اس میں شامل حال نہ ہو، اللہ رب العالمین کا کرم شامل حال نہ ہو۔ خزانہ قارون کے پاس بھی تھا جو اسے روئے زمین میں دھسا دیا، اور مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ آج بھی مدینہ میں ان کے نام کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور پوری دنیا میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ فضل اللہ ہے اور وہ بے ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں بتائے ہیں، ان عملوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے ثواب عظیم کے مستحق بنتے ہیں، یا ان کو نظر انداز کر کے اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ پروردگار ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد دے، اتفاق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے مخلص بنا۔ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، دین، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمارا جب خاتمہ ہو تو دین پر، ایمان پر اور اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم